جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا تو کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ صرف مہمان نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا احساس بن جائے گا جو برسوں بعد بھی دل کے کسی کونے میں سانس لیتا رہے گا۔ گرمیوں کی ایک لمبی شام تھی۔ آسمان پر بادل ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے کوئی ادھورا جملہ ہو جو بار بار مکمل ہونے کی کوشش کر رہا ہو مگر ہو نہ پا رہا ہو۔ امی نے صحن میں چارپائیاں ڈلوائیں کیونکہ ماموزاد بھائی اپنے دوست کے ساتھ شہر سے آئے تھے۔ بیٹا، مہمان آ رہے ہیں، ذرا کچن میں مدد کر دو۔ امی نے آواز دی۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ انجان میرے انتظار میں ہو۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں جیسے خاموشی ٹھہر گئی۔ درمیانہ قد، سادہ لباس، آنکھوں میں ایک سنجیدگی جو فوراً دل کو لگ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر سلام کیا اور بس وہی لمحہ شاید قسمت نے چپکے سے میرا نام لکھ دیا تھا۔ وہ امی کے سامنے ادب سے بیٹھا، بات کم کرتا، سنتا زیادہ تھا۔ جب کبھی مسکراتا تو یوں لگتا جیسے کسی نے دل کے اندر چراغ جلا دیا ہو۔ میں پردے کے پیچھے سے دیکھتی رہی، خود کو کوستی بھی رہی کہ یہ کیا بچگانہ حرکت ہے، مگر دل تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ چند دنوں کے لیے آیا تھا، چند دن، لیکن کچھ لوگ لمحوں میں ہی زندگی میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہر صبح وہ صحن میں اخبار پڑھتا اور میں بہانے بہانے پانی رکھنے آ جاتی۔ ہماری باتیں رسمی ہوتی مگر خاموشی میں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ کبھی اس کی نظر میرے ہاتھوں پر ٹھہر جاتی، کبھی میں اس کی آواز سن کر چونک جاتی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ کچھ ہے، مگر کوئی زبان پر لانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بارش ہو گئی، صحن میں مٹی کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ چھت کے نیچے کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ میں نے دور سے کہا، بارش میں بھیگ جائیں گے۔ وہ مسکرایا، کچھ بھیگنے کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ اس ایک جملے نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دل میں سوال، آنکھوں میں اس کا عکس۔ میں جانتی تھی وہ مہمان ہے اور مہمان ہمیشہ لوٹ جاتے ہیں، مگر دل ضدی تھا۔ ایک شام اس نے امی کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر بات کی۔ میں کمرے میں بیٹھی ہر لفظ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی فیصلے کا انتظار ہو۔ اگلے دن اس نے جانے کی بات کی۔ وہ دن جیسے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ گھر میں سب کچھ تھا مگر کچھ کم تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھا مگر آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں۔ اس نے رخصت ہوتے وقت مجھ سے صرف اتنا کہا، آپ کے گھر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی، اور شاید وہ بھی۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سالوں میں بدل گئے، اس کی کوئی خبر نہ آئی، نہ خط، نہ پیغام۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک خاموش محبت تھی جو کبھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن برسوں بعد امی نے کہا، وہ لڑکا یاد ہے جسے تم چائے دیا کرتی تھی؟ دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ واپس آیا تھا۔ اب وہ مہمان نہیں تھا، وہ ایک ذمہ دار انسان بن چکا تھا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی مگر آنکھوں میں تھکن تھی۔ اس بار ہماری نظریں ٹکرائیں تو نظریں چکائی نہیں گئیں۔ وقت نے ہمیں بدل دیا تھا مگر احساس ویسا ہی تھا۔ اس نے خود کہا، میں اس دن کچھ کہہ نہیں سکا تھا، شاید حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی، بس نبھائی جاتی ہیں۔ ہم دونوں جانتے تھے زندگی ہمیں وہ راستہ نہیں دے گی جو دل چاہتا تھا۔ وہ کسی اور کا ہو چکا تھا اور میں تقدیر کے ساتھ سمجھوتا سیکھ چکی تھی۔ وہ دوبارہ گیا مگر اس بار دل میں درد کم تھا، کیونکہ کچھ محبتیں ساتھ رہ کر نہیں، یاد بن کر زندہ رہتی ہیں۔ آج بھی جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، میں صحن میں بیٹھ کر آسمان دیکھتی ہوں اور دل ہی دل میں سوچتی ہوں، کچھ لوگ گھر آتے ہیں اور دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔